واسطے ہمارے کریمی کا ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اداکار موجود ہیں تمام کو امام حسن کے دسترخوان سے وسیع رزق عطا فرما الہی آمین کے واسطے محمد و آل محمد کا جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں قرض دار ہیں قرض تمام کے قرض ادائے گئے سے ادا کر الہی آمین بیمار کے خصوص جو بھی لوگ یہاں پہ ہیں تمام کو شفائے کلی عطا فرما الہی آمین سب سے آپ کے سب سے بڑی دعا ہے بندے کم زیادہ ہونے سے کبھی بھی پریشانی ہوئی کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جو بندوں سے پہلے ذکر میں موجود ہے تو 4 مصرے بالکل پڑھتا ہوں نئے مصرے کوشش کی جائے کہ آپ کی ساتھ کو دعا مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی موضوع آپ کے امام حسن اور میں اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 3 سال بعد اس جگہ پہ یہ موضوع پڑھنے کا موقع ہے تو کوشش کیجیے گا کہ میری 3 سال کی جو ایک حسرت ہے وہ حسرت بن کے نہ رہتے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں امام حسن مصطفیٰ کی شان میں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں یاد حسن میں زندگی جیتے ہیں دوستو یاد حسن میں زندگی جیتے ہیں دوستو لمحے یہ سارے ذکر حسن کو کر کے مقدر سوار کر یاد حسن میں زندگی جیتے ہیں دوستو لمحے یہ سارے قسمتی سے ایسا موضوع ہے کہ 2 سال بعد میں بس ایک دن پڑھا جاتا ہے تو میرا دل ہے کہ میں اس موضوع کو ایسا پڑھوں کہ یوں لگے کہ پورے سال کی وہ جو ایک حسرت ہوتی ہے نا ہر پڑھنے والے کی ہر سننے والے کی وہ حسرت بالکل بھی حسرت نہ رہے. ظاہری طور پہ یہ شہزادہ نہیں ہے پیارا میں اس کے آنے کا ایک انگ پیش کر رہا ہوں بہت وجہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آتے ہی کیا فرش پہ سجدائے خداوند اس انگ میں آنا تیرا مولا کمال ہے اور 14 میں اکیلا ہے فقط تو ہی مجتبی 14 میں اکیلا ہے فقط تو ہی مجتبی 14 میں اکیلا ہے فقط تو ہی مجتبی تجھ جیسا آئمہ میں بھی ملنا محال ہے میں بھی ملنا محال ہے. جو ایک خیرات مجھے حاصل ہوئی میں وہ خیرات پیش کرتا ہوں آپ سے صرف دعا لینے کے لیے. ظاہری طور پہ امام حسن بی بی پاک کی نے عارف کیا اب تر کے داغ کو ہے فقط تو نے مٹانا. امام حسن کی بات کر رہا ہوں امام حسن کی بات کر رہا ہوں. ماتھے کو چوم کر کہا بطول نے عارف چکری اب تر کے داغ کو ہے فقط تو نے مٹانا بھی فرما
دیتا ہے جو احترام سے پاتا ہے دعا کو وہ کربلا و شام سے. کی ہے پہلی لہر حسن. آتے ہی ایک کام کیا. پھر تشکر دیکھیے گا نئے مسئلے پیش کر رہا ہوں. حکم شیر بھائی کا یہ کہ امام حسین کے مسئلے لازمی پڑھنے ہیں جب بھی مجلس ہو. تو میں نے آواز میں نہیں پڑھی, میں ایک مومنٹم بنا رہا تھا, ایک ماحول بن گیا. میں 4 مسئلے پڑھ رہا ہوں, شیر بھائی نظر آپ کو مسئلے کر رہا ہوں. امام حسن نے آ کے ایک بات کہی رسول خدا, کیا بات کی پیش کر رہا ہوں. میں کہوں فراز عرش سے آئی صدا کے لو عارف, فراز عرش سے آئی صدا کے لو عارف, کیا حسن نبی کی ذریت کے لیے جاتے ہیں. فراز عرش سے آئی صدا کے لو عارف, حسن نبی کی ذریت کے لیے جاتے ہیں. اور کہا حسن نے یہ نانا سے آ کے اے نانا, کہا حسن نے یہ نانا سے آ کے اے نانا, کہا حسن نے یہ نانا سے آ کے اے نانا, بتانے آیا ہوں میں کہ حسین آتے ہیں. بتانے آیا ہوں میں کہ حسین آتے ہیں. بڑی مہربانی. ویسے دل کر رہا ہے میرا پڑھنے کے لیے, آپ باریک سن. ان کا اختیار حسن دیتا ہے. ان کا اختیار حسن دیتا ہے, یہ بے قراروں کو دائم قرار دیتا ہے. زبان کو کن کا اختیار حسن دیتا ہے, یہ بے قراروں کو دائم قرار دیتا ہے. اور الفت مولا حسن ہے ضروری عارف, الفت مولا حسن ہے ضروری عارف, کیوں حسن کا عشق بھی نسل سنوار دیتا ہے. جس کے دل میں حسن مولا کی ولایت بولے حیدری. بنا کوئی تمیز توضیح تشریح کے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ لوگوں نے ڈھیر سارے لوگوں سے امام حسن کا مضمون سنا ہوا ہے. میں یہ بات کھول کے کروں تو پھر تو قیمت انداز مل ہی جائے گی, لیکن اگر بنا کھولے آپ اس پہ جو قیمت بنتی ہے مجھے اگر وہ دیں تو میں بالکل آپ کو سلام بھی کروں گا اور آپ کے حق میں دعائے خیر بھی کروں گا. میں کہہ رہا ہوں نہ یہ شریک ہے نہ ہی اس کا شریک ہے. امام حسن کی بات کر رہا ہوں. چوتھے مصرے میں جو نتیجہ دے رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ بات کی ہے وہ مصرع آپ کے دل میں اتر جائے, پھر میرے حق میں دعا کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں نہ یہ اس کا شریک ہے, اس میں ہے عجب کیا یہ احدیت کے ذہن ہے. نہ یہ شریک ہے نہ ہی اس کا شریک ہے, اس میں عجب ہے کیا یہ احدیت کے ذہن ہے. خدائی کو کہتے ہیں اس میں عجب ہے کیا یہ احدیت کے ذہن ہے. اور عظمت کے دیش میں بھی لا شریک ہے حسن, عظمت کے دیش میں بھی لا شریک ہے حسن, عظمت کے دیش میں بھی لا شریک ہے حسن, کیوں اس سے قبل علی ہے تو ماں بعد حسین ہے. مسعودی ہے امام حسن مجتبی بلند کر سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک نظم کے دوست کا کتاب کرنے کی اجازت ہے.
सलवात ऐसी पढ़ी इमाम यासीन पे कि सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। नज़्म में ये नज़्म बिल्कुल नई पहली बार पढ़ रहा हूँ। इमाम हसन मुस्तफा की मैं कह रहा हूँ कसद किया कि मौजूए सुखन हो मौला हसन। सुभान अल्लाह। कसद किया कि मौजूए सुखन हो मौला हसन। कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ के फिर उठाया जो कलम। कुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ के जो उठाया फिर कलम। और फरेरे ने कलम के मुझसे कहा मरहबा। फरेरे ने कलम के मुझसे कहा मरहबा के हसन की वजह से मैं बन गया गाजी का अलम। हसन की वजह से मैं बन गया गाजी का अलम। कौन हसन? इमाम अमन भी मौला भी वली है हद है। इमाम अमन भी मौला भी वली है हद है। हसन तू मेरी नमाजों में मिसले तशहद है। हसन तू मेरी नमाजों में मिसले तशहद है। शान पढ़ो इमाम हसन की। क्या शान है मौला इमाम हसन की? मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला हो मुस्लिम हो हनफिया हो या गाजी। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला हो मुस्लिम हो हनफिया हो या गाजी। इनका है तू इमाम ये है तेरे अयाजी। सुभान अल्लाह। इनका है तू इमाम ये है तेरे अयाजी। नौकर को कहते हैं, जूनियर को कहते हैं, शागिर्द को कहते हैं। इनका है तू इमाम ये है तेरे अयाजी। और खालिक ने अजब शान हसन को है नवाजी। खालिक ने अजब शान हसन को है नवाजी। क्या हद है हुसैन सा है तेरे पीछे नमाजी। हद है हुसैन सा है तेरे पीछे नमाजी। और सजाद से कायम तलक अजदाद कहे हैं। सजाद से कायम तलक अजदाद कहे हैं। ये सारी हस्तियां तुझे उस्ताद कहे हैं। इमाम हसन मुस्तफा सलाम। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला हो मुस्लिम हो हनफिया हो या गाजी। इन सब का तू इमाम है ये तेरे अयाजी। और खालिक ने अजब शान हसन को है नवाजी। हद है हुसैन सा है तेरे पीछे नमाजी। हद है हुसैन सा है तेरे पीछे नमाजी। हसन वो शहंशाह है जिसके पीछे 10 साल खड़े होके सैयद शोहदा ने नमाज पढ़ी है। मैं कह रहा हूँ हद है हुसैन सा है तेरे पीछे नमाजी। और सजाद से कायम तलक अजदाद कहे हैं। ये सारी हस्तियां तुझे उस्ताद कहे। ये सारी हस्तियां तुझे उस्ताद कहे। डबल पढ़ो प्रणाम सलाम करने के लिए हिंदी का लफ्ज़ है। मैं कह रहा हूँ तेरे कलम की धार से डरते हैं अहले शाम। तलवार की धार नहीं कह रहा, मैं कलम की धार कह रहा हूँ। तेरे कलम की धार से डरते हैं अहले शाम। लेने सनद को तुझसे वो आया तेरा गुलाम। लेने सनद को तुझसे वो आया तेरा गुलाम। तेरी कलम की धार से डरते हैं अहले शाम। लेने सनद को तुझसे वो आया तेरा गुलाम। सनद को तुझसे वो आया तेरा गुलाम। और लिख कर न दिया तूने उसे कर दिया बदनाम। लिख कर न दिया तूने उसे कर दिया बदनाम। और मदीने के सब बुजुर्ग तुझे करते हैं प्रणाम। मदीने के सब बुजुर्ग तुझे करते हैं प्रणाम। और ज़हरा का है फिसल तो तू इब्ने करार है। ज़हरा का है फिसल
تو تو ابن قرار ہے، تاریخ نے لکھا تو محمد سوار ہے۔ تاریخ نے لکھا تو محمد سوار ہے۔ عظمت مولانا نبی اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کر کے سے بلند سے بات کر بات کر رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑی تاریخ تہذیب پہ دائرے میں رہتے ہوئے، بالکل کوئی تفریق کاری کی بات نہیں، لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تیرا قلم قلم نہیں ہے ذوالفقار ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، تیرا قلم قلم نہیں ہے ذوالفقار ہے، سفیانیت پہ اب تلک اس کا خمار ہے۔ سفیانیت پہ اب تلک اس کا خمار ہے، ابن علی حسن بھی ہے تو بھی قرار ہے، ابن علی حسن بھی ہے تو بھی قرار ہے، تیرے عدو کے چہرے میں گرد و غبار ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لعنت، حسن علیہ السلام کی شان میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جس میں موضوع آ گئے امام حسن مصطفیٰ، آپ ابتدائیہ آپ نہیں سن سکے، لیکن چلے جتنا میں آپ کے موجودگی میں پڑھ سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تیرا قلم قلم نہیں ہے ذوالفقار ہے، سفیانیت پہ اب تلک اس کا خمار ہے، ابن علی حسن بھی ہے تو بھی قرار ہے، تیرے عدو کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، تیرے عدو کے چہرے پہ گرد و غبار ہے۔ تاریخ ایک پڑھ رہا ہوں، تیرے عدو کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، اور الجھا جو تجھ سے وہ تیرے غازی سے ڈر گیا، الجھا جو تجھ سے وہ تیرے غازی سے ڈر گیا، الجھا جو تجھ سے وہ تیرے غازی سے ڈر گیا، حد ہے کہ منکر حسن کھا کھا کے مر گیا۔ حد ہے کہ منکر حسن کھا کھا کے مر گیا۔ بسم اللہ۔ تیرا قلم قلم نہیں ہے ذوالفقار ہے، سفیانیت پہ اب تلک اس کا خمار ہے، ابن علی حسن بھی ہے تو بھی قرار ہے، تیرے عدو کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، اور الجھا جو تجھ سے وہ تیرے غازی سے ڈر گیا، حد ہے کہ منکر حسن کھا کھا کے مر گیا۔ امام حسن مصطفیٰ نے کیا اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر کہ امام حسن نے کیا کیا، بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ ایک خیرات میں نے بھی مانگی کہ امام حسن مصطفیٰ نے کیا کیا، جو خیرات ملی وہ پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں مولا حسن مصطفیٰ۔ بارگی کے صلوات پڑھیں۔ بالکل یہ نئی نظم اور مجھے معیار آپ نے اس کا سیٹ کر دی ہے، میں آپ کو شکر گزار بھی ہوں کہ آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ حسن مصطفیٰ نے کیا کیا، لفظ بات ذہن میں رکھو، میں مثلیں پیش کر رہا ہوں۔ حسن مصطفیٰ نے کیا کیا، میں کہہ رہا ہوں تحریر سے کاغذ کے لب کو تر بھی کر دیا، تحریر سے کاغذ کے لب کو تر بھی کر دیا۔ یہ ترکیب سے پہلے کسی نے سن لو تو اس کا چپ رہنا بنتا ہے۔ تحریر سے کاغذ کے لب کو تر بھی کر دیا، تحریر سے کاغذ کے لب کو تر بھی کر دیا، اور تر جو بنے تھے انہیں اب تر بھی کر دیا۔ گھر ہمارے ہمارا حسن بھیج دے، مولا حسن علیہ السلام کی شان میں بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
کے لب کو تر بھی کر دیا، برتر جو بنے تھے انہیں اب تر بھی کر دیا، برتر جو بنے تھے انہیں اب تر بھی کر دیا، اور آمد نے تیری واضح کوثر بھی کر دیا، آمد نے تیری واضح کوثر بھی کر دیا۔ اس نے کیا کہ دوزخ کو ادھر خلد کو ادھر بھی کر دیا، دوزخ کو ادھر خلد کو ادھر بھی کر دیا۔ دربارے معاویہ میں تھے امام حسن مجتبی، باتیں کرتے کرتے امام حسن مجتبی کے منہ سے نکل گیا ایک لفظ پڑھو، حسن، ہے سواد نون حسن، حسن کہتے ہیں قلعے کو، چار دیواری کو، باتیں کرتے امام حسن فرماتے ہیں میری ملا کے حسن میں جو بھی نہ آئے گا، میری ملا کے حسن میں جو بھی نہ آئے گا، میری ملا کے حسن میں جو بھی نہ آئے گا، اللہ کی قسم ہے وہی دوزخ میں جائے گا۔ اس کے دربار میں تھے، باتیں کر رہے تھے، کرتے کس نے کہا حسن اتنا اگر اختیار رکھتے ہو تو ظاہری طور پر بجارت آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی، تخت آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، آپ اپنے اختیارات کیسے بتاتے ہیں؟ سنا ہے نا کہ میں مرد کو عورت کو مرد، شام کو رات کو شام، میں وہ بات نہیں پایا۔ بس اس نے کہا اگر آپ اتنے اختیارات کے مالک ہیں تو پھر آپ اپنے اختیارات کی نمود و نمائش کیوں نہیں کرتے، دکھاتے کیوں نہیں ہیں، بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ حسن مجتبی کے سامنے جس طرح کا سوال تھا، شخصیت کے مطابق حسن نے جواب دیا اسے۔ پہلی بات کہی ہے میں نے، شخصیت کے مطابق حسن مجتبی نے اسے جواب دیا۔ جس نے سوال کیا نام اس کا اس قابل نہیں کہ پاک ممبر سے لیا جائے، حسن اس کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں میں حسن ہوں تمہیں اس بات کا ادراک نہیں، میں حسن ہوں تمہیں اس بات کا ادراک نہیں، میرے شیعوں کو مجھ سے پل کبھی فراق نہیں۔ میرے شیعہ بڑے سال میں ایک بار پڑھے رہتے متمسک مجھ سے ہی ہے، میں حسن ہوں تمہیں اس بات کا ادراک نہیں، میرے شیعوں کو مجھ سے پل کبھی فراق نہیں۔ فرماتے ہیں تو غلیظ ابن غلیظ ہے اور تو پاک نہیں، تو غلیظ ابن غلیظ ہے اور تو پاک نہیں۔ فرماتے ہیں حد ہے میں عرش پہ رہتے ہوئے لولاک نہیں، عرش پہ رہتے ہوئے لولاک نہیں۔ فرماتے تو اختیار پوچھ رہے ہیں، میں تجھے اپنے اختیار بتاتا ہوں، حد ہے میں عرش پہ رہتے ہوئے لولاک نہیں۔ فرماتے ہیں ہو میرا دل تو اس کا بھار اٹھا سکتا ہوں، ہو میرا دل تو اس کا بھار اٹھا سکتا ہوں، ہو میرا دل تو اس کا بھار اٹھا سکتا ہوں، لوہے محفوظ پہ لکھے کو مٹا سکتا ہوں۔ ہو میرا دل تو اس کا بھار اٹھا سکتا ہوں، لوہے محفوظ پہ لکھے کو مٹا سکتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے ہمارے سے، اچھا بڑے کم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ 14 معصومین میں حسن مجتبی واحد ایک امام ہے کہ جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ حسن خلق میں خلق میں شباہت میں محمد تھا، ہو بہو محمد تھا۔ دلیل کے طور پہ ایک واقعہ بالکل پیش کر رہا ہوں۔ بازار میں حسن مجتبی گزر رہے تھے، ساتھ ایک ملنگ بھی تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے حسن مجتبی کو دشنام درازی کرنی شروع کی، گالیاں دینی شروع کی۔ اب وہ گالیاں دے رہے ہیں اور حسن مجتبی ہاتھ اٹھا کے اسے دعائیں دے رہے ہیں کہ تم جیتے رہو، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا دوں، لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں، پانی چاہیے تو پیاس لگی ہے تو پانی دیتا ہوں۔ باتیں کرتے ملنگ نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ فرمایا تیرے پاس 2 درہم ہے، تیرے پاس 2 درہم ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اپنی بلا چشمی جیب سے 2 درہم نکالے، اس کا ہاتھ لگے کر کے 2 درہم رکھیے۔ فرمایا تیرے پاس 2 درہم
کم نہیں تھے تو انہیں نہیں دیے؟ کہتا ہے بالکل بادشاہ، میرے پاس تھے میں نے دے دیے۔ کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بس جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ اس کے پاس گالیاں ہیں، ہم مجموعہ دعا ہیں، ہم اس کی برکتوں کا نزول ہے۔ ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے، ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ بڑی سستی قیمت لگائی حسن کے جنازے کی۔ فکرہ پھر سے سنیے، بڑی سستی قیمت لگائی ہے امت نے حسن کے جنازے کی۔ 1,00,000 درہم اور بدبخت ابن بدبخت سے نکاح کی شرط پہ مسموم کیا حسن مصطفیٰ۔ یہ دن چونکہ سرکار محمد مصطفیٰ کی شہادت کا بھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایک روایت امام حسن کے علاوہ سرکار دو عالم کی بھی ایک روایت پڑھ دوں، شہادت کی ضرورت سرکار کی، مصائب کی ایک روایت، اور پھر براہ راست امام حسن حدیث کے سامنے محمد بیٹھے ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، آ کے جنت جلے تبرکات سرکار دو عالم ہمارے گریے کے لیے رسول جبرائیل یہ کیا ہے؟ آوازیں مولا یہ جنت کے کفن اور جنت کے کافر اللہ تعالیٰ ان کو آل محمد میں تقسیم سنے سرکار دو عالم کے مسائل، اور پھر میں واپس نہیں مصطفیٰ جانے والے آواز جبرائیل کیا تقسیم اللہ نے بتائی؟ جبرائیل کی آواز کہ حصہ تو ایک حصہ کفن، ایک حصہ کافر آپ کے لیے، حصہ تو فاطمہ، ایک حصہ کفن، ایک حصہ کافر بی بی زہرا کے لیے، حصہ تو علی، ایک حصہ کفن، ایک حصہ کافر حضرت علی کے لیے، حصہ تین دو حصے کفن، دو حصے کافر حسن کے لیے، دو حصے کفن، دو حصے کافر حسن کے لیے۔ اب امام حسین بھی زیر کسا تھے۔ امام حسین نے ایک دفعہ چادر کے نیچے سے زینب علیہ کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا، زینب نے حسین کو دیکھا، زینب نے حسین کو دیکھا۔ حسین گھر کے صحن میں اپنا امامہ اتار کے رو بھی رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے میں غریب ہوں، نہ مجھے کفن ملے گا، نہ مجھے غسل ملے گا، نہ مجھے کفن ملے گا، نہ مجھے کافور ملے گا۔ جب حسین یہ بات کر رہے تھے زینب نے کہا حسین تو رو مت، جب تجھے کفن کی ضرورت پڑے گی زینب تجھے اپنے سر کی چادر کا کفن دے دے گی۔ جو حسین رو رہا تھا منہ پہ ماتم کر کے، حسین نے کہا زینب اللہ کرے جب مجھے کفن کی ضرورت ہو تیرے سر پہ چادر رہ جائے، تیرے سر پہ چادر ہے۔ ظاہری آخری لمحات رسول خدا کی بی بی عالیہ نے ایک خواب دیکھا، اٹھ کے اپنی ماں سے خواب کا تذکرہ کیا۔ بی بی نے کہا بیٹا آپ تو جانتی ہیں کہ رسول کائنات روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دروازے پہ آتے ہیں، آج جب آپ کے نانا آئے تو آپ اپنے نانا سے اس خواب کی تعبیر دریافت کریں۔ بلا تشبیہ سرکار دو عالم نماز سے فراغت پا کے دروازے بطول پہ ہے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کی آیت تلاوت کی۔ معمول میں پہلی بار زینب عالیہ نے دروازہ کھولا،
پہلی بار علی کی بیٹی دروازے پہ آئی، رسول خدا نے چھوٹی سی زینب عالیہ کو دیکھا، ظاہری 3.5 سال کا سن ہے بی بی کا، 3.5 سے 4 سال۔ عالیہ کو دیکھ کے ایک دفعہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ بیٹا زینب آج آپ دروازے پہ کیوں آئے؟ آوازیں نانا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ماں کہہ رہی تھی کہ جب نانا آئے تو اس خواب کی تعبیر نانا سے پوچھنا۔ سینے خانے میں رسول بیٹھے، گود میں چھوٹی سی زینب بیٹھی، عالیہ نے جو بات کہی ہے میں اس بات پہ بھی چھوڑ دوں تو میرے حصے کا مصائب مکمل ہو جائے گا۔ عالیہ نے کہا نانا جان آج میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آواز سے بیٹا زینب کیا خواب دیکھا؟ فرمایا نانا میں ایک کھلے صحرا میں ہوں، آندھی چل رہی ہے، نانا میں ایک درخت کا سہارا لیتی ہوں، نانا ایک ایسا جھونکا آیا کہ وہ درخت درخت اکھڑ گیا، نانا میں دوڑ کے ایک دوسرے درخت کے پیچھے گئی، پھر ایک ایسا جھونکا آیا کہ وہ درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا، نانا پھر تیسرے درخت کے پیچھے گئی، وہ درخت بھی اکھڑ گیا۔ نانا اگر خواب یہی ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، نانا پھر ایک ایسا ہوا کا جھونکا آیا کہ میری چادر اتر کے گر گئی۔ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ آواز زینب آپ کی زندگی میں 3 سال ہیں، وہ جو پہلا درخت جڑ سے اٹھا ہے وہ آپ کے بابا علی ہیں جو 40 ہجری میں آپ کو چھوڑ جائیں گے، جو دوسرا درخت اٹھا ہے وہ حسن مصطفیٰ جو 50 ہجری میں تمہیں چھوڑ جائے گا، جو تیسرا درخت ہے وہ حسین ہے، اور نانا وہ جو میدان ہے فرمایا وہ میدان کربلا ہے، اور وہ جو آندھی ہے وہ یزیدیت کی آندھی ہے۔ بڑی سستی قیمت حسن کی لگائی ہے مسلمانوں نے، زہر دے دیا امام حسن۔ میں بالکل بھی تفصیلات میں نہیں پڑھوں گا، ایک واقعے سے لازمی پڑھنا چاہوں گا کہ جس 50 ہجری 28 سفر کو امام حسن مصطفیٰ روزے کی حالت میں افطار کرنے کے لیے گئے ملونہ جوزہ بنت اشرف کے گھر، اس ملونہ نے جام میں زہر ہلاہل ملایا، زہر ہلاہل ملایا۔ اس زہر کی تفصیلات مزید میں صرف پیش کروں کہ مصر سے یہ زہر منگایا گیا تھا، اس زہر کو یہ زہر کی کیفیت پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن صحیح اتنا زہریلا زہر تھا کہ جس نے زہر بھیجا تھا اس نے ایک تحریر بھیجی تھی کہ ہم یہ مصر کے پتھر توڑنے کے لیے یہ زہر استعمال کرتے ہیں، اس کو کسی انسان پہ استعمال نہ کرنا۔ یہ زہر کتنا شدید تھا، میں صرف 2 روایات پڑھتا ہوں۔ شدید دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ اس کا ایک قطرہ لگا دو، بے ساختہ اس کے تھن میں سے خون نکلنے شروع ہو جائے گا۔ اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریا یا سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں جتنی آبی مخلوق ہے وہ تڑپ کے باہر آ جائے اور آ کے مر جائے، اتنا شدید زہر تھا۔ اب ایک دفعہ ہمت اور حوصلہ کرو، دیکھنا میری جانب حسن مصطفیٰ کو کیا اس نے ایک قطرہ ڈال کے دیا تھا؟ ایک قطرہ نہیں ڈالا، جتنا شیشی میں زہر تھا سارا اس نے جام میں ڈالا۔ حسن مصطفیٰ کو ملونہ کہتی ہے مولا آپ کا روزہ ہے، پیاس کی نگاہت ہے، گرمی ہے، بادشاہ یہ جام پی لے، بادشاہ یہ جام پی لے۔ جام کو ہاتھوں پہ لے کے حسن مصطفیٰ نے 3 باتیں اس ملونہ سے کی۔ پہلی بات جوتا بتا میں تیرا اچھا شوہر نہیں ہوں، جوتا بتا میں تیرا اچھا شوہر نہیں ہوں، اور میں بولا آپ سے نفیس تو کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ جوتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ ثابت ہوا؟ میں نے بولا آپ کی امام میں سے کوئی شکوہ نہیں۔ تیسرا جو استغاثہ امام حسن مصطفیٰ نے کیا ہے یہ چھوٹی اولاد والے بہتر سمجھیں گے۔ آواز ہے جوتا تجھے 3.5 سال کے قاسم پہ ٹچ نہیں آتا،
छोटा मेरे कासिम को तो ये भी नहीं मालूम कि यतीम हो के जिया कैसे जाता है। छोटा मेरा कासिम 3.5 साल का है, उसके ऊपर शर्म कर। छोटा मलूना ने इमाम हसन मुस्तफा से कहा, मौला आप मुझसे बदगुमानी कर रहे हैं। मौला ये जाम आपकी इफ्तारी के लिए तैयार किया है, इस जाम को पिए। ये रिवायत में पहली बार पढ़ रहा हूँ कि जितना सख्त जहर सब आमा को मिला है, लेकिन हसन मुस्तफा की इनफरादियत ये है कि इन्होंने मिकदार में सबसे ज्यादा जहर पिया, मिकदार में सबसे ज्यादा जहर इमाम हसन मुस्तफा ने पिया। आपको मालूम है ना कि जब भी कोई मशरूब पिया जाए तो सुन्नत है कि 3 घूंट में उसको पीना चाहिए। हसन मुस्तफा ने पहला घूंट पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दूसरा घूंट पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तीसरा घूंट पढ़ के हसन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। इस मलूना को जाम वापस दिया। इसने एक दफा हसन के चेहरे का रंग बदलता देखा, बेसाख्ता इसके हाथ से वो प्याला जमीन पे गिरा। अब दिल दुखे, मुझे माफ करना, जिस जगह पे वो जहर भरा प्याला गिरा था, किताबें लिखती है वहां से जमीन का कलेजा फट गया, पथराने से धुआं निकलने शुरू हुआ। पत्थरों में धुआं निकलना शुरू हुआ। बस इसने मुस्तफा निकले उसके घर से। कैसे आए हैं? बीबी उम्मे फरमा के घर। जैसे हम मदीने में बतूल चला करती थी, एक हाथ कलेजे में, एक हाथ से दीवारों को आसरा लिया, आसरा लेके बीबी उम्मे फरमा के घर पे आए। आवाज आई, उम्मे फरमा मैं नाना रसूल के रोजे पे जा रहा हूँ, फरमा मुझे आने में ताकीर हो जाएगी, फरमा जब मैं आऊँ तो मेरा बिस्तर बिछा देना। ये कह के रसूल खुदा के रोजे पे गए। रसूल को जाके हसन मुस्तफा ने कहा, नाना 70 मरतबा तेरी उम्मत ने मुझे जहर दिया, लेकिन नाना मैं बच गया। नाना आज जो जहर मिला है लगता है अब मैंने रहना कोई नहीं, बचना कोई नहीं। आवाज आई, नाना अगर कल तेरे पास मदफन के लिए आऊं तो जगह दे देगा। कब्र रसूल में ज़लज़ला आया। आवाज आई, हसन मुझ मोहम्मद को कोई एतराज नहीं, अगर बेटा उम्मत आने पे तो इस्तकबाल के लिए हाजिर है। नाना इस्तकबाल के लिए हाजिर। नाने के रोज़े से निकले, जिसने मातम करने देखना मेरी जान। नाने के रोज़े से निकले हसन मुस्तफा। कितनी सारी जन्नतुल बकी रोज़ा है रसूल से। इतना शदीद जख्मी था हसन मुस्तफा कि चलने की सकत थी कोई नहीं। ऐसे चल के गए जैसे हुसैन अकबर की लाश पे आए थे। जाके कहा, माँ जहर मिल गया है, अम्मा एक बार कब्र को सीने से लगाऊं ताकि थोड़ी शिद्दत कम हो। कब्र को दूर में से आवाज आई, हसन में माँ बन के वसीयत करती हूँ, कल नाने के पास ना जाना, माँ तेरा रास्ता देखेगी। माँ से अलविदा करके हसन खा रहे। अभी दहलीज से कुछ कदम दूर थे कि बीबी उम्मे फरमा ने सर से चादर उतारी हुई, बाल खोले हुए, आंखों से आंसू जारी, दरवाजे पे खड़े होके हसन को देखा। देख के कहा, मौला मिल गई है जहर, मेरा जहर मिल गई है। हसन ने कहा, तुझे किसने बताया? आवाज आई, मौला मैं कासिम के साथ लेटी हुई थी, मेरी आंखें बंद हुई, मेरी ख्वाब में आपके जख्मी पहलू वाली माँ आई। उसने कहा, फरमा तेरा तो बड़ा आराम से सो रहा है, फरमा मेरे वालों को जहर मिल गई है। फरमा तेरा तो बड़ा आराम से सो रहा है, फरमा मेरे वाला बहुत तकलीफ में है, बहुत शिद्दत में है। आए इमाम हसन मुस्तफा बिस्तर पर लिटाया। बीबी बोला, जहर
مل گئی ہے. سنا ہے کہ پانی زہر کی شدت کو کم کر دیتا ہے. میرے پاس تو فکر نہیں ہے نا. سنا ہے پانی زہر کی شدت کو کم کر دیتا ہے. مولا اگر اجازت دے تو پانی پلاؤں. آوازیں نہیں فرما پانی نہیں. میرا خیال ہے کہ بیٹے باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. مگر میرے 3.5 سال کے قاسم کو میرے سینے پہ سینے کے بال لٹا دے. قاسم سوئے ہوئے تھے. امام حسن نے کہا فرما جگانا نہیں. جناب قاسم کو سینے کے بال امام حسن کے سینے پہ لٹایا. کچھ لمحے گزرے تھے. تڑپ کے قاسم اٹھے. اٹھ کے بی بی فرما کو دیکھا. کہا ماں یہ کون سی گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے. اماں یہ کون سی گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے. آواز قاسم پہچان یہ گرم جگہ نہیں تیرے باپ کا سینا ہے. آج کی رات ہے کل کو نہ تیرے بابے میں ہو. جب بی بی فرما یہ بات کہہ رہی تھی اس وقت حسن مصطفیٰ ایک بات کہہ رہے تھے. کیا بات کہہ رہے تھے؟ حسن مصطفیٰ کہہ رہے تھے ظلمت کا جو بادل تھا حسن پہ وہ چھٹ گیا. ظلمت کا جو بادل تھا حسن پر وہ چھٹ گیا. قاسم کے سر سے باپ کا سایہ بھی ہٹ گیا. قاسم کے سر سے باپ کا سایہ بھی ہٹ گیا. اور جگرے بطول کا جگر عارف یوں پھٹ گیا. جگرے بطول کا جگر عارف یوں پھٹ گیا. ٹکڑوں سے لگ رہا ہے کہ جگر ہے کٹ گیا. ٹکڑوں سے لگ رہا ہے کہ جگر ہے کٹ گیا. فرما رہے تھے یہ رات آخری ہے نہ قاسم کو بتاؤ. یہ رات آخری ہے نہ قاسم کو بتاؤ. ہے مل گئی زہر کوئی زینب کو بلاؤ. کوئی زینب کو بلاؤ. بس زہر ملا. امام حسن مصطفیٰ ایک دفعہ بی بی میں فرما سلام اللہ علیہ سے کہا کہ فرما جا میری بہنوں کو اطلاع دو. بی بی فرما نے 4 قدم چل کے مڑ کے دیکھا. حسن مصطفیٰ کا چہرہ جو پہلے زرد تھا اب سبز ہونا شروع ہو گیا تھا. اس سے بڑا فکر نہیں میرے پاس ہے کوئی نہیں. جس کیفیت زرد تھی وہ سبزی مائل ہو گیا. کیفیت دیکھی فرما واپس کر دی. آواز آئی مولا حالت آپ کی متغیر ہو گئی ہے. مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے. مولا اگر محسوس نہ کرے تو قاسم کو بھیج دوں. آواز قاسم 3.5 سال کا ہے. یہ زہر کی اطلاع کیسے دے گا؟ اب جس نے ماتم کرنا ہے فکر سننا. بی بی فرما نے کیا کیا خاک اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی. آستین نے اوپر کی گریبان چاک کیا. حسن مصطفیٰ تمہتن پہ کہا فرما میری زندگی میں قاسم کا یتیمے والا حال نہ کر. بی بی نے کہا مولا میں چاہتی ہوں قاسم کو جا کے زینب کو کچھ بتانا نہ پڑے. زینب دیکھ کے سمجھ جائے ہم اجڑ گئے ہیں. جاتے ہوئے تاکید دعا کرو اللہ سوئی ہوئی بہن کو بھائی کی موت کی خبر نہ سنے. تاکید کی حسن مصطفیٰ نے قاسم کو. قاسم بیٹا تہجد کے وقت جب زینب عالیہ اٹھے تو تب زینب عالیہ سے کلام کرنا. کیوں کہ اگر سوئی ہوئی بہن کو بھائی کی موت کی خبر کی اطلاع مل گئی تو این ممکن ہے مجھ سے پہلے زینب مر جائے. جناب قاسم اس ہمارے خیمے کے پاس ہے جو بی بی عالیہ کا خیمہ تھا. سرکار قاسم 3.5 سال کا سن. مجید بھائی خود اندازہ کرنا اس بات کا کہ 3.5 سال کے بچے کی ایج کیا ہوتی. بیٹھ کے رو بھی رہا ہے. شہزادہ رو بھی رہا ہے اور رو کے کہہ بھی رہا ہے چچا عباس بھی موجود ہے اور میرے بابا کو زہر بھی مل گیا ہے.
چچا عباس بھی موجود ہے اور میرے بابا کو زہر بھی مل گیا ہے. روتے روتے قاسم نے اونچی آواز سے کہا چچا عباس بھی موجود ہے اور میرے بابا کو زہر بھی مل گیا ہے. ایک دفعہ رونے کی صدا بلند ہوئی. بی بی فضا نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم آج زینب کے حجرے کے پاس عباس کا بہلا ہے. جو بھی ہے واپس چلا جائے تہجد کے بعد آئے. عالیہ نے آواز سنی رو کے کہا دادی فضا اس کو جھڑک مت, اس کی آواز میرے قاسم کی آواز سے مل رہی ہے. اب جب دروازہ کھولا قاسم کا سر بی بی فضا کے قدموں میں آیا. قاسم کو اٹھا کے بی بی فضا زینب کے پاس لے کے گئی. عالیہ نے قاسم کو دیکھا, دیکھ کے پہچان گئی. ایک دفعہ تینہ بہنوں نے خلقوں کا اہتمام کیا. حسن مصطفیٰ کی جانب دوڑی. یہاں پہ ایک بزرگ ذاکرین کی روایت پڑھنا چاہوں گا. مجید بھائی بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ جب حسن مصطفیٰ کے پاس اس کی بہنیں آ رہی تھی, حسن مصطفیٰ نے بی بی فرما سے کہا میں امامت کے علم سے جانتا ہوں کہ میری بہنیں آ رہی ہیں. فرما ذرا دروازے پہ جا دیکھ کے بتا کون کون کیسے کیسے آ رہا ہے, کون کون کیسے کیسے آ رہا ہے. فرما دروازے پہ گئی, ایک دفعہ دیکھا, دوڑ کے واپس آئی. آواز آئی مولا زینب آ رہی ہے, ام کلثوم آ رہی ہے, رقیہ آ رہی ہے. مولا تو کس بات کا ہے؟ جس کو چلنا نہیں آتا تھا وہ سب سے آگے آگے بڑھ رہی ہے. مولا جسے چلنا نہیں آتا تھا وہ سب سے آگے بڑھ رہی ہے. ادھر حسن مصطفیٰ کو جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. عالیہ نے اس ٹکڑے کو ہاتھے میں لیا. آواز آئی حسن چھپا لا, میں نانا کے پاس ان ٹکڑوں کو نہیں دیتا ہوں. لیکن روٹی بھی ہوا سے دن شری سال بعد آتا ہے. میرا دل ہے کہ میں مفصل اور تفصیل جتنا میں پڑھ سکتا ہوں, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اتنا میں مسائل پڑھوں. مل گیا ذہن سے, میں نے کہا مل گیا ذہن جس میں مجھ کو کثیر تعداد بیٹے بیٹیوں کی لکھی ہے کتابوں میں. حسن مصطفیٰ کے سامنے تھے سارے اولاد میں, باقی بھائی. ایک دفعہ حسن مصطفیٰ نے آنکھ کھولی, تمام کے چہرے دیکھے, ہاشمیوں کے چہرے دیکھے. آواز حسین سب آ گئے, میرا غازی نہیں آیا. حسین سب آئے ہیں, میرا غازی نہیں آیا. ہاتھ سے اشارہ کیا حسین نے. ہاشمیوں کی قطار پیچھے ہٹی. اب منظر کیا ہے کہ باہر سینے خانہ میں ایک چوب سے عباس اپنا سر بھی مار رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, رو کے کہہ رہے ہیں مولا کیسے اندر آؤں, زینب اور کلثوم کے بال کھلے ہیں, مولا زینب اور کلثوم کے بال کھلے ہیں, مولا کیسے اندر آؤں. بس حسن مصطفیٰ کو غسل دیا, کفن دیا, لے کے گئے استراحت کو. ایک دفعہ روزہ رسول کی جانب, یعنی ہمارے گھر میں کوئی گھر موت سے خالی نہیں, لیکن جو بہنیں ہوتی ہیں نا بھائیوں کے جنازوں پہ, وہ آخر تک کوشش کرتی کہ جنازے کے ساتھ جائیں, پھر وہ وہاں روح کے انتظار کرتی ہے. جب کوئی دفن کر کے آتا ہے نا تو بہنیں کم از کم یہ پوچھتی ہے کہ جس جگہ دفنایا تھا وہ جگہ ٹھیک تھی, میرے بھائی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, کوئی پریشانی تو نہیں بنی, سارے انتظام اچھا ہو گیا. عالیہ اس انتظار میں دروازے پہ تھی. حسین بھائی کا جنازہ لے کے قبر رسول پہ گئے. ایک گلی کا ایسا موڑ آیا کہ وہاں پہ حسن کے جنازے کا استقبال کرنے کے لیے کم از کم 300 لوگ تھے, زیادہ سے زیادہ 700 لوگ تھے. ایک ملونہ خچر میں بیٹھی تھی. اس نے کہا حسین, حسن کہاں لے کے آتا ہے؟ حسین نے کہا نانے کے مزار میں حسن کو دفن کرنا ہے. یہ کتی کہتی ہے حسین رسول کے روزے کو روزہ رہنے دے, قبرستان نہ بنا. حسین نے کہا نانا بھی ہمارا, مدینہ بھی ہمارا, حسن بھی میرا بھائی. اس کی مجال ہے جو حسن دفن کرنے سے مجھے روکے. اس ملونہ نے ایک
پیچھے گیا 70 تیر حسن کے جنازے میں بے بس ہوئے. عباس نے کہا مسلم میرا جنازہ تو سنبھال. مسلم میں دفعہ تلوار لے کے آتا ہوں. پہلی بار غازی زینب کو سلام کیے بغیر زینب کے پاس سے گزرا. زینب نے کہا مفیسا لگتا ہے خیر کوئی نہیں. غازی نے پہلی بار مجھے سلام نہیں کیا. المرین کی چادر لے کے عالیہ کی قدموں میں ڈال کے غازی کہتا ہے عالیہ ایک بار مجھے بابے کی تلوار دے دے. بابے کی تلوار دے دے. تمہیں پاس کیا ہوا؟ فرمایا عباس بھی زندہ. حسن کے جنازے میں تیر بھی چل گئے. حسن کے جنازے میں تیر بھی چل گیا. عالیہ نے کہا بس میں تجھے حکم دیتی ہوں میرے بھائی کے جنازے کو واپس کر ورنہ میں دور کا سر پہ ڈال کے خود بہلا دوں گی. اتنی غیرت کا مالک تھا عباس. تلوار کو چھوڑا جا کے جنازے کو واپس لے گیا. مجھے ایک بات بتاؤ ستارو کسی غریب سے غریب کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد کبھی واپس آیا ہے؟ یہ کائنات کا اکیلا شخص ہے امام حسن. اکیلا امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا پھر واپس نہ آیا. 70 تیر لگے ہوئے تھے حسن مصطفیٰ کے جنازے میں. ایک دفعہ کتابیں لکھتی ہیں جب حسن کا جنازہ گھر میں آیا ایک دفعہ زینب عالیہ نے حسن کے جنازے کو چھوڑا امام حسین کے گلے میں باہیں ڈالی رونا شروع کیا. بی بی فیضہ بھاگ کے زینب کے پاس آئی. شانہ ہلا کے کہتی ہے زینب شہادت حسن کی ہوئی ہے. زینب تیر حسن کو لگے ہیں. زینب تو حسین کو مل کے کیوں رو رہی ہے؟ زینب نے کہا اما فیضہ آپ نے نانا سے سنا نہیں تھا حسن امیر ہے حسین غریب ہے. اما فیضہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں جس امت نے امیر کا یہ حال کیا ہے اللہ چاہیے وہ غریب کا کیا حال کرے. جس کے جنازے میں تیر ہو اسے امیر کہتے ہیں. جس کا جنازہ تیروں پہ ہو اسے غریب کہتے ہیں. جس کے جنازے کو بھائی لے کے جائے اسے امیر کہتے ہیں. جس کے جنازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بامالی ہے اسے غریب کہتے ہیں. جس کے جنازے پہ زینب سر پہ چادر ڈال کے غصہ دینے آئے اسے امیر کہتے ہیں. جس کے جنازے پہ ہاتھ کر کے پیچھے باندھ کے زینب چپ کر کے گزر جائے اسے غریب. بڑی روحانیت ہے مجھ سے پڑھنا محال ہو گیا لیکن میں ایک بات امام حسن کے حکم پہ پڑھنا چاہوں گا. گنیا جتنا ہوتا ہے ہو گیا. یہی مقبولیت ہے ہاتھی لینے کے لیے فرصہ لینے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ زخمی بی بی پہنو والی بی بی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں اکٹھا کر کے آگے ہے یہاں پہ بیٹھنے. یعنی امیر اور غریب میں ایک فرق اور بتاؤں. جس کے جگر کے 70 ٹکڑے ہوں اسے امیر کہتے ہیں. جس کی لاش 70 ٹکڑوں میں بٹے اسے غریب کہتے ہیں. ایران کا ایک بہت بڑا عالم ربانی تھا. بہت بڑا عالم ربانی. اس کی خصوصیت یہ تھی میں بالکل یہ آخری روایت پڑھ کے اور ذکر تمام کر رہا ہوں. مسائل بہت اچھا ہو گیا لیکن شریف امام حسن مصطفیٰ کا حکم نہ ہوتا میں شاید یہ روایت نہ پڑھتا. ایران کا بہت بڑا مجتہد اس کی خصوصیت مزید بھائی کیا تھی کہ وہ جب جس جگہ مجلس پڑھتا وہ صرف مصائب پڑھتا فضائل نہیں پڑھتا. فضائل نہیں پڑھتا. یہی دن 28 سفر کا دن آ گیا. اس نے امام حسن مصطفیٰ کے مفصل مصائب پڑھے. مصائب پڑھ کے گھر جا کے سو گیا. خواب میں حسن مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی. حسن مصطفیٰ نے کہا اے ذاکر تو نے میرے مصائب پڑھے لیکن تو نے میرا سب سے زیادہ دردناک مصائب نہیں پڑھا. تو نے میرا سب سے بڑا دردناک مصائب نہیں پڑھا. اس ذاکر نے کہا مولا میں نے تو آپ کے بہت سخت مصائب پڑھے. میں نے پڑھا آپ روزے سے تھے آپ کو
افطاری میں زہر دیا گیا، یہ خصوصیت اور کسی کی نہیں۔ مولا آپ کے جنازے میں تیر لگے، مولا آپ کے 35 تیر بہن نے نکالے، 35 تیر بھائی نے نکالے، مولا اس سے بڑی تو کوئی غربت ہے۔ مولا آپ اکیلے امام ہیں جس کا جنازہ گھر سے باہر گیا پھر واپس آیا، مولا اس سے بڑی کیا غربت ہے۔ آواز ہے امام حسن مصطفیٰ کی، ذات کر جب بھی مجھ حسن کے مصائب پڑا کرے تو ایک روایت لازمی بنا کر کہ مجھ حسن کے لیے سب سے زیادہ مصائب کا سمندر وہ ہے کہ میں ایک گلی کے موڑ سے جب بھی گزرتا تھا مجھے اپنی ماں کا مجھے اپنی ماں کے تماچے یاد آ جاتے تھے، مجھے اپنی ماں کے تماچے یاد آ جاتے تھے۔ اس گلی کے موڑ پہ ایک کتے نے ایسا